السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد وبركاته. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. तमाम किस्म की तारीफात इब्राहिम व बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद आपके लातादाद दरूद व सलाम हों इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अत्हर व आला पर खुतबा मसनूना में जो आया मुबारका तिलावत की गई, दूसरा पारा है सूरह बकरा की ये आयत है। इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होने का हुक्म दिया। इस्लाम की आम तालीमात हों,
یا اسلام کے خاص حکم ہوں، ہر حکم کو ماننے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ دین اسلام دو طرح کے مسائل ہمیں بتلاتا ہے۔ ایک حکم عام ہوتا ہے اور پھر اسی میں سے ایک حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین خاص کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ایک عام حکم ہے اور ایک خاص حکم ہے۔ عام حکم کیا ہے؟ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کس قدر کثرت سے یاد کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح ہے تب بھی، شام ہے تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اس کی تسبیحات اور اس کی پاکیزگی اور اس کی بزرگی کو بیان کرو۔ اور پھر اسی حکم کو آگے مزید بڑھایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرو اگر کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، لیٹے ہو تب بھی، یعنی صبح بھی رب کو یاد کرو، شام کو بھی رب کو یاد کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہو۔ یہ عام حکم ہے۔ پھر اس میں سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکم دیا کہ دن اور رات میں 5 وقت ایسے ہیں کہ جن میں تم لوگوں نے دنیا سے تعلق توڑ کر، ہر چیز سے تعلق توڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اگر آپ صبح رب کو نہ یاد کر سکیں، شام کو رب کو نہ یاد کر سکیں، آپ کی اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے ان 5 اوقات میں اللہ کو یاد نہ کیا تو آپ کی اس کے اوپر گرفت ہوگی، آپ پر اللہ کی پکڑ آئے گی، آپ قیامت کے دن مجرمین لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ نے ان 5 اوقات میں اللہ رب العالمین کو یاد نہ کیا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو، اور پھر اس یاد کے اوقات بھی مقرر کر دیے کہ اب یہ نہیں ہے صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، کھڑے ہو پڑھو، بیٹھے ہو پڑھو، لیٹے ہو پڑھو، نہیں، دن اور رات میں صرف 5 وقت ایسے ہوں گے جن میں تم نے یہ اللہ کی یاد کو لازمی اختیار کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت کے اوپر تم لوگوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور تم لوگوں نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یہ خاص حکم ہو۔ اسی طرح ہی انفاق فی سبیل اللہ عام حکم بھی ہے، اور اس میں ایک اللہ رب العالمین نے خاص حکم بھی رکھا ہے۔ عام حکم کیا ہے؟ فرمایا تعالیٰ نے، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو میرے محبوب ان سے کہیے اور العفو، جو مال تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ تم اپنے پاس نہ رکھو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ عام حکم ہے۔ یہ حکم اور اس حکم پر عمل کرنا یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ میراث ہے، کیونکہ یہ مشکل عمل ہے، انسان اس عمل کو اختیار نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ۔ کوئی ایسے ہوں گے اللہ کے بندے
کہ جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکم دے دیا کہ سارا سال تم محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جو مال تم کماتے ہو وہ سارا رب کے راستے میں خرچ نہ کرو، بس اس میں سے ایک مخصوص حصہ، وہ بھی تب جب تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے، جب تمہارا مال 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے یا 7.5 تولے سونے کی مقدار کو پہنچ جائے، اس کے برابر پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر زکات ہے۔ پھر یہ خاص حکم آ گیا کہ 2.5% اس مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو گے۔ اگر تم نے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا اور ان جگہوں پہ خرچ نہ کیا جن جگہوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، جو 8 مصارف رب العالمین نے بیان کیے، ان پہ نہ خرچ کیا تو تمہارے لیے تمہارا مال وبال جان بن جائے۔ صرف رب تعالیٰ نے 2.5%، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ سے رب تعالیٰ 2.5 روپے اپنے لیے مانگتا ہے، اور وہ بھی رب تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ بھی وہ کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے ہمسایوں کو دو، اپنے قریبیوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، محتاجوں کو دو، غریبوں کو دو۔ دنیا میں تم ان کو دو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اب اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس مال اتنا نہیں کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں ہے بات۔ آپ نے فرمایا جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا اس میں تو زکات فرض ہو گئی، اور اگر کسی بندے کا مال اس نصاب کو نہیں پہنچ رہا، جو نصاب کا زکات کا نصاب رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اور مقرر کیا ہے، تو وہ بھی خرچ کر سکتا ہے اپنی دل کی خوشی کے ساتھ۔ اگر کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، اللہ مسائب پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ آنے والی مشکلات اور پریشان کن حالات سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا، اور اللہ اس کو اپنی جناب سے مالا مال کر دے گا اور اس کو غنی کر دے گا۔ دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام کے روکنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات کو بھی بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو کن کن انعامات سے نوازتے ہیں، اور اگر کوئی بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ کن نقصانات کا سامنا کرنے والا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے جو ثمرات بیان فرمائے ہیں ان میں پہلا ثمر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی اس انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو دیا اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے کیا کہا اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تباہی، بربادی اور ہلاکت اس انسان کا مقدر ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اور جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تباہی اور بربادی اس انسان کا مقدر بن جائے۔ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا۔ ان کا باپ اپنے باغ کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا، ایک حصہ باغ کے لیے رکھتا، اور ایک حصہ غرباء مساکین کے لیے رکھتا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا جو سارا مال لٹا لیتا تھا، ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور باپ کا سارا پھل توڑ کے لا کے بیچ دیں گے۔ وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے، آسمان سے رب تعالیٰ نے ان کے باغ کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور اس باغ کو جلا کے خاک کر دیا۔ اب وہ باغ راہ کی بھیڑی بن چکا ہے، اور صبح صبح سحری سے پہلے جب وہ اپنے باغ کو پہنچے تو وہاں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایک نے کہا ہم راستہ بھول گئے، دوسرے نے کہا باغ کا راستہ نہیں بھولے، راستہ ہم باغ کا بھول گئے۔ جس راستے پہ ہمارا باپ چلتا تھا، اگر ہم بھی اس راستے پہ چلتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ توبہ کرنے لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ اپنے مال سے رب تعالیٰ کا حق نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں پریشانی اور مصائب سے، مشکلات سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ سانپ بن کے اپنے مال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ مال ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اللہ مجھے بڑھا چڑھا کے دے گا، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کے باوجود انسان خرچ نہیں کرتا۔ انسان کو پتا ہے کہ اگر میں مال کی زکات نہیں دوں گا تو قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کے باوجود وہ خرچ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایسا انسان شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے، شیطان اس کا دوست بن چکا ہے، اور شیطان اس کو فقیری اور محتاجی کا وعدہ کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے رب کے راستے میں خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تنگدست ہو جائے گا، تو دے دے گا تیرا مال کم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے، تمہارے دلوں میں یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بے حیائی کا درس بھی دیتا ہے۔ کس قدر یہ بے حیائی کی بات ہے کہ مال کا حقیقی مالک تمہیں کہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرو، اور انسان غلام ایسے نہ کرے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ملازم سے کہیں یہ پیسے لو، اس میں سے اتنے پیسے خرچ کر کے آؤ، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اور وہ خرچ نہ کرے تو کیا آپ اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ قطعاً ایسی بات ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ اس مال کا حقیقی مالک ہے، اس نے یہ مال ہمیں دیا ہے، اور دینے کے بعد ہم سے یہ کہا کہ اس مال میں سے صرف 2.5% میرے راستے میں لازمی دو، اگر زیادہ لوگے تو اس کے بدلے میں اور بھی بہت کچھ عطا کروں۔ جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق
مطابق خرچ کرے گا، کنجوسی اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی نہ کرو۔ تم لوگ اگر بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کیا، اللہ کا بھی وعدہ ہے، شیطان بھی تم سے وعدے کر رہا ہے، وہ بھی تمہارے دلوں میں خیالات ڈال رہا ہے، اور رب کے وعدے تو بالکل سچے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے تو سچے وعدے ہیں۔ وہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بونے سے 700 دانے تجھ کو ملتے ہیں۔ اسی طرح رب کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ ایک کے بدلے 700 گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے کیا کہا واللہ واسع علیم، جس کے لیے تم خرچ کر رہے ہو اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تم خرچ کرنے والے بنو، وہ تم کو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اخلاص کی دولت ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ رب کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ریاکاری کے ساتھ آپ لاکھوں بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ کے لیے الٹا عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں 700 گنا عطا کروں گا، اور اس کے مقابلے میں ہمارا دشمن شیطان لعین ہمیں یہ کہتا ہے خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، جبکہ رب تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، قیامت کے دن جہنم میں جب شیطان داخل ہوگا، جہنمی بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، کہا رب نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، آج میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور رب تعالیٰ کے وعدے کی پاسداری کیجیے، کامیابی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور جنت، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا شرک نہیں کرو گے، اللہ کے رسول نہیں کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کروں گا۔ فرمایا سچ بولو گے، آپ وعدہ لیتے رہے، وہ اقرار کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب باری آئی جہاد فی سبیل اللہ کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی تو میں نے کہا اللہ کے رسول نہ میں جہاد کروں گا اور نہ ہی میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں، اور ان 10 اونٹوں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کماتا ہوں، اگر میں اس میں سے خرچ کروں گا تو میرے پاس پیچھے کچھ نہیں رہے گا، اور جہاد کو، لڑائی کو، کتاب کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے میں جہاد نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کیا جواب دیا؟ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم حرکها، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو ہلایا اور پھر کہا لا صدقہ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، نہ تو رب کے راستے میں مال کو خرچ کرے اور نہ تو رب کے راستے میں جہاد کرے، بتا تو جنت
پھر رب کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. رب کے راستے میں اگر جان دینے کی باری آئی تو وہ جان بھی رب کے راستے میں لٹانا پڑے گا. اور یہ رب کا وعدہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا اے ایمان والو میرا تمہارے ساتھ سودا ہو گیا کہ میں نے جنت تم کو دے دی. تمہارے مال اور تمہاری جانیں اس کے بدلے میں نے تم سے خرید لی. تم جان میرے راستے میں لٹاؤ گے, تم مال میرے لیے قربان کرو گے اور بدلے میں قیامت کے دن میں رب تم کو جنت عطا کروں گا. اور جنت بہت عظیم چیز ہے. دنیا کی یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنت, ایک بالشت کے برابر, ایک کوڑا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے جنت کی, وہ خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب سے قیمتی ہے. تو جنت بدلے میں ملے گی اس کو جو اپنی جان رب کے راستے میں قربان کرتا ہے اور اپنا مال رب کے لیے قربان کرتا ہے. اور جو بندہ بخل کرتا ہے, بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے, مال کو رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, اس انسان پر پھر مسائب پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم جو نظر مانتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر کنجوس اور بخیل آدمی سے اللہ مال نکلوانے کے لیے کرتا ہے کہ اس پہ پریشانیاں مسائب آنا شروع ہو گئی. اب وہ نظر مانتا ہے, پہلے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. جب مسائب پریشانیاں اور مشکلات نے اس کو پھیر لیا تو اس وقت پھر وہ کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو جائے, میری یہ پریشانی ختم ہو جائے تو میں اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اس کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کا پابند ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو نہ اسے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا, نہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. انسان جیسے جیسے مال کو جمع کرتا ہے, مال اس کا بڑھتا ہے, ویسے ویسے اس کا لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے. اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے اللہ کا فضل بن جاتا ہے, اور اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ لالچ بن جاتا ہے, ہرس اور ہوس اس کی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ہرس اور ہوس اس کی پوری نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں, تیسری کی خواہش کرے گا. اس کے پاس 2 گھر ہیں تو تیسرے کی خواہش کرے گا, 2 گاڑیاں ہیں تو تیسری کی خواہش کرے گا. اس کے پاس ایک چیز آتی ہے تو دوسری کی خواہش کرتا ہے, دوسری آتی ہے تو تیسری کی خواہش کرتا ہے. فرمایا اس کا یہ پیٹ جو ہے سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یہ اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے, اس کی ہرس اور ہوس بڑھتی جاتی ہے. فرمایا اور پھر یہ اس قدر غافل ہو جاتا ہے, اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے کہ مال جمع کرتے 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 حتی زرتم المقابر, قبروں میں پہنچ جاتا ہے. پھر جب اس کے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب اسے قبر میں دفن کر کے واپس ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت اللہ اس کو ان کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ سناتا ہے اور یہ سنتا ہے. ذرا تصورات کی دنیا میں جا کے سوچئے تو صحیح کہ میں قبر میں جب لیٹا ہوں گا, میرے عزیز و اقارب, میرے دوست احباب مجھے چھوڑ کے جب جا رہے ہوں گے, میرا مال میرے پاس نہیں ہوگا, میری اولاد میرے پاس نہیں ہوگی, میری دنیا اس وقت میرے پاس نہیں ہوگی. اگر ہوگی میرے پاس تو میری نیکیاں ہوں گی, اگر میرے وہاں کام آنے والی چیز ہیں تو دین اسلام پر کیے ہوئے اعمال ہوں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی, رب تعالیٰ کی توحید ہوگی. یہ چیزیں آپ کے وہاں کام آنے والی ہیں, اس کے علاوہ وہاں آپ کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. مال کی ہرس اور ہوس انسان کو غافل کر دیتی ہے, اور یہ غفلت انسان کی اس وقت ٹوٹتی ہے جب وہ قبروں میں پہنچ جاتا ہے. انسان جو رب کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا, اس کے لیے یہ مال
راستے میں صدقہ نہیں دیتا اور استطاعت ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے اور حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، فرمایا موت کے وقت وہ خواہش کرے گا کہ مجھے چند گھڑیوں کی مہلت دے دی جائے، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میں صدقہ وغیرہ کر لوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کسی بندے نے آگے سے اعتراض کیا، اے عبداللہ یہ خواہش تو وہ کرے گا جو کافر ہوگا کہ اسے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ فرمایا نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، پھر وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آگے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، یہ ایمان والوں پر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے ہو اور وہ پھر تم سے تمہاری جان جب تمہارے جسم سے نکالنے لگے تو اس وقت تم کہو لولا اخرتنی الى اجل قریب، ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیں، فاصدق ویکن من الصالحین، اپنے مال کو رب کے راستے میں لٹا دوں، اپنے مال کو رب کے لیے قربان کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا فاصدق سے مراد صدقہ ہے، زکات ہے، اور صالحین سے مراد حج ہے کہ جو بندہ استطاعت ہونے پہ حج نہیں کرتا وہ موت کے وقت یہ خواہش کرے گا، لیکن اس بندے کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ رب تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرنا ہے، نہیں تو سوائے ندامت کے اور پریشانی کی کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کا مال و دولت اس کے سامنے ہوگا اور وہ خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوگا۔ وہ کسی نے سکندر اعظم کے حوالے سے لکھا کہ پوری دنیا کے اوپر اس نے حکمرانی کی، جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے کہا میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ گیا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز گئی ہے تو اس کی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت کی ندامت سے قبل اپنے مال سے رب کا حصہ ضرور نکالیں۔ جو مال رب کا ہے اس مال سے رب کا حصہ نکال کے اس مال کو اپنے لیے حلال اور پاک کر لیں، نہیں تو یہ مال آپ کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ یہ مال جسے آج ہم دنیا میں اپنی عزت اور مقام کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمع کرتے جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس جمع کرتے جا رہے ہیں، مال کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے لیے دو چیزیں بہتر ہیں لیکن کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، ایک موت، ایک مال کی کمی، دونوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہر بندے کی خواہش ہے میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، چاہے عالم ہے، چاہے نوازی ہے، چاہے دنیا دار ہے، ہر بندے کی خواہش ہے میرے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ اگر مال ہے رب کا حق نکال رہے ہیں تو بہتر ہے، اگر بخیلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا رب تعالی نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو اپنے مال کو
کرتے ہیں اور بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ اس کا فضل ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہوا شر لہم، یہ کہتے ہیں بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں کیونکہ یہ بخیلی کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو یہ مال ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا، ان کے گلوں کا طوق بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے بخیلی کا مظاہرہ کیا تھا، آج یہ طوق ان کے گلوں میں بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اور طوق بھی کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل لہ مال، وہ آدمی جسے رب نے مال عطا کر دیا، لا یؤدی حق اللہ تعالی من مالہ، وہ اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، الا جعل لہ طوقا فی عنقہ یوم القیامہ شجاع اکرم، فرمایا اللہ رب العالمین اس مال کو گنجے سام کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، لہو زبیبتان، اس کی دو زبانیں ہوں گی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈگ مارنا، اس کے دو ڈنگ ہوں گے اور وہ ان دو ڈنگوں کے ساتھ اس کو ڈستا جائے گا اور ساتھ میں کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا کنز کیا ہوا خزانہ ہوں، میں تیرا کنز کیا ہوا مال۔ کس قدر ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ اس کے گلے میں اس کا مال سانپ بنا کے ڈال دیا گیا اور یہ ذلت اور رسوائی اسے میدان معاشر میں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ بخیلی کا مظاہرہ کرنے والا، اپنے مال سے زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آئے گا تو کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو ان کے مال کے ساتھ جو دنیا میں انہوں نے کنز کیا تھا ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، جو دنیا میں تم کنز کیا کرتے تھے یہ آج اس کی سزا ہے، اس سزا کو تم چکھو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ یہاں پیشانیوں کا ذکر کیوں، یہاں پہلوؤں کا ذکر کیوں، یہاں پشت کا ذکر کیوں ہے؟ فرمایا اے سائل، اس کا جواب یہ ہے کہ جب سائل کو آتے ہوئے یہ امیر آدمی دیکھتا تھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے، یہ کہتا کہ اب مجھ سے مانگے گا، اس کو غصہ آتا اور اس کے چہرے پہ اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے اس کے چہرے کو داغا جائے گا۔ جب وہ قریب آتا تو یہ اس سے چھپتے ہوئے اپنے آپ کو موڑ لیتا تھا، پہلو میں تبدیلی کر لیتا تھا، اس لیے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور جب وہ اس سے مانگتا تو یہ پیٹ پھیر کے بیٹھ جاتا، اس کی بات کو بھی سنتا نہیں تھا، اس لیے اس کی پشت کو بھی داغا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اس کے مال سے جو دنیا میں اس نے جمع کیا تھا، قرض کیا تھا، اور غرباء مساکین کا جو حق تھا وہ حق اس نے ادا نہیں کیا تھا، آج یہ مال جہنم میں تباہ کر، اس کے مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کی مہر بنا کے اس کے چہرے کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگ خود داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں پہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ اور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود چل کے جہنم میں گریں گے، یہ وہ لوگ ہیں، ان میں پہلا بندہ ہے امیر مسلط، زبردستی بادشاہ بننے والا، جس کو زبردستی بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ اپنی عوام کے ساتھ ظلم کرتا رہا، امیر مسلط کیا گیا حکمران، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔
دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَذُو ثَرْوَةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ، وہ صاحب ثروت، وہ مالدار آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اس نے اس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یہ بندہ بھی خود چل کے جہنم میں گرے گا۔ وَفَقِيرٌ فَقُورٌ، اور متکبر فقیر، مانگتا بھی ہے اور تکبر بھی کرتا ہے، ایسا فقیر جہنم میں خود چل کے داخل ہوگا۔ تو اللہ کا حق جو آپ کے پاس اس کا مال ہے، حقیقی مالک وہی ہے، اور اس کے مال میں سے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے صرف 2.5% آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ خرچ کہاں کرنا ہے، یہ حق کہاں پہ ادا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ قرآن مجید میں وہ 8 مسائل بیان فرمائے۔ فرمایا للفقراء، جو لوگ فقیر ہیں، فقیر انہیں کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کنگال ہیں، تنگ دست ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، نہ وہ کام کر سکتے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں کہتے ہیں فقیر۔ مساکین وہ لوگ ہیں کہ جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی 15,000 ہے، خرچے ان کے 20-25 ہزار کے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ انہیں دی جائے اور وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ والعاملین علیہا، وہ عامل جو زکوٰۃ کو جمع کر کے لاتے ہیں وہ بھی اس زکوٰۃ کے مال سے اپنی تنخواہیں لے سکتے ہیں۔ والمعلفۃ القلوب، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے یا جو اسلام کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قیدی جو غلام ہیں، قیدی ہیں، ان کو آپ فدیہ دے کے زکوٰۃ کے مال سے انہیں آزاد کروا سکتے ہیں۔ قرض دار، جو بندہ مقروض ہے، اسے آپ اس کے قرض کے اتارنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، مدارس کے اندر رفاع عامہ کے کام، ڈسپینسریوں کے اوپر، اس طرح جتنے بھی آپ رفاع عامہ کے کام سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں، وہاں پہ آپ زکوٰۃ کا مال صرف کر سکتے ہیں۔ مسافر، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف رب تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ان کو دینا یہ مال کا حق ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ مال کا حق ہم ادا نہیں کر رہے۔ مال کا حق اس وقت ادا ہوگا، مال اس وقت پاک ہوگا جب آپ 2.5% اللہ کے راستے میں اپنے مال سے دیں گے۔ دیتے ہوئے نیت کیسی ہونی چاہیے؟ نیت ریاکاری والی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو جب آپ دے رہے ہیں تو احسان جتلانے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر مثال بھی دی، ایک چٹان ہے بہت بڑی، اس کے اوپر مٹی ہے، کوئی اس کے اوپر بیج بو دیتا ہے، جب وہ بیج اگ پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک زوردار بارش آتی ہے اور وہ اس چٹان کو صاف کر دیتی ہے، جس طرح وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح احسان کر کے جتلانے والا، یعنی آپ کسی بندے کو کچھ دے دیتے ہیں اور پھر اس سے یہ کہہ دیتے ہیں تو بڑا نمک حرام ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، آپ کا یہ نیکی کا عمل ضائع ہو گیا، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو گیا۔ اس لیے احسان بھی نہیں جتلانا، نیکی کر کے اس کو بھول جائیں، اور ریاکاری بھی نہیں کرنی۔ ریاکاری کریں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جن کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جن پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک مالدار بھی ہوگا، ریاکار مالدار، جو اللہ کے راستے میں خرچ تو بہت کرتا تھا لیکن ریاکاری کرتا تھا، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اپنے مال کا سب سے اعلیٰ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، گھٹیا اور نکمی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ وہ ایک فقیر تھا، کسی ریڑھی والے کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دو، تو اس نے گلا سڑا آم یا سیب اٹھا کے اس کو دے دیا، پھر اس نے 10 روپے نکال کے اس کو دیے کہ مجھے 10 روپے کا دو، تو اس نے سب سے اچھا اٹھا کے اس کو دیا، تو اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ، ان لوگوں نے تیری قدر ہی نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نام پہ مانگا جاتا ہے تو گندی اور نکمی چیز دیتے ہیں، اور 10 روپے کے بھی
دینی ہے، چھپا کے دینی ہے۔ ظاہر میں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر چھپا کے دیں گے تو زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جو مال اس نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس مال میں سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ نفلی صدقہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر